اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے نفع کا یعنی فائدے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کا، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو نہ صرف پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے بلکہ اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا تھا اور خود راستے سے دور بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ وہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے جو وہ کرتے تھے نہیں روکتے تھے، بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اے رسول آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے جو کچھ توشہ اعمال آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، یعنی یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر وہ لوگ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی اس پر یقین رکھیں تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں کے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ اور ہم سن رہے ہیں حدود دائرہ بزرگان مہدویہ کا، دائروں کے اندر عمل، کس طرح کی ان کی زندگی تھی، کس طرح کی ان کی صبح ان کی شام، ان کی پریکٹیکل لائف آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ کل جو الگ الگ عنوانات کے تحت آخری باب ہے متفرق، سیدھا جو ہے الگ الگ عنوانات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ نے کل سنا تھا کہ کس طرح جو ہے دائروں میں بچوں کی جو ہے پرورش ہوا کرتی تھی، ایک اہم چیز، اور حالات حاضرہ بھی آپ نے سنے تھے کہ ہم کتنا برعکس ہو چکے ہیں، کتنا الٹا ہمارے پاس کی جو ہے پرورش ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے یہی وجہ ہے، یہی فقدان ہے۔ کل اتفاقاً جو ایک رسالہ نظر سے گزرا تھا، مصنفی کا تھا، حضور میاں صاحب پالنپوری کا، 100 سال پہلے کا جو ہے وہ جو ماہنامے میں جو منتھلی یا میگزینز آتے تھے اس میں جو ایک رسالہ تھا، اس میں جو ایک آرٹیکل حضور میاں صاحب پالنپوری کا تھا، وہ پڑھنے میں آیا تھا۔ اس وقت کے سامنے پڑھنے کے قابل بھی ہے لیکن کافی اس وقت کی اردو ہے، تو 100 سال پہلے کی، تو وہ اس وقت لکھ رہے ہیں کہ اپنی قوم کے جو پوری جو شان شوکت وغیرہ تھی، جو بزرگان دین کے جو حالات تھے، جو زرین زمانہ تھا، بہترین جو گولڈن پیریڈ تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے اور اس وقت جو حالات خراب ہوئے 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں کہ کافی حالات جو ہے خراب ہو چکے ہیں، اور اس کی جو اہم وجہ جو بتائے ہیں وہ یہی ہے جو ہم نے کل ڈسکشن کی تھی کہ بے خبری، یعنی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کو دین کو پھیلانا ہی نہیں، اپنے بچوں کو جو ہے دین کی بات پہنچانا ہی نہیں، یہ بے خبری جو ہے اس وقت سے جو ہے شروع ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت ایسا لکھ رہے ہیں جیسے کہ جو ہے بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں۔ نہ جانے آج کے حالات دیکھتے تو وہ لوگ کیا کہتے۔ بے خبری
بتا رہے ہیں کہ جو ہے اہم وجہ ہے کہ جو ہے اپنی قوم سے بے خبری، اپنی قوم کے واقعات سے بے خبری، اپنی قوم کی شان سے بے خبری، دین سے بے خبری، وہ بتا رہے ہیں. اور ماں باپ کی جو ہے اولاد تک جو احکام جو پہنچانا ہے اس کی بے خبری. یعنی بالکل آج دیکھیے آج کا جو ماحول ہے وہ تو اتنا مادہ پرست، اتنا مٹیریلسٹک ہو چکا ہے کہ ہم جس شدت سے دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو لیے ہوئے دوزخ کی طرف دوڑ رہے ہیں شدت سے، وہ بھی بہت ہی تیز سواری پہ سوار ہو کے دوزخ کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سیدھا اس بات سے قرآن میں بار بار فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. اب یہ فتنہ کیا ہے؟ آپ کو فتنہ تھوڑی معلوم ہوگا، آسمان آپ کے اوپر تھوڑی ٹوٹ پڑے گا. فتنہ آزمائش یہی ہے، سب سے خدا سے غفلت میں جو پڑنا ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ کو بھولنا یہ بڑا فتنہ، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا. اور جس کو معلوم ہو چکا ہے وہ بچائے گا اس فتنے سے. جس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ فتنے میں ہے وہ یقیناً فتنے سے بچ جائے گا. اور یہ معلوم نہیں ہوتا، یہ پردہ پڑتا ہے. مال اولاد کی محبت جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے. کل آپ نے حدیث سنی تھی، میں وہ حدیث ڈھونڈ رہا تھا لیکن ملی نہیں، کہ جو رسول نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے پر، میری امت کے لوگوں پر ہلاکت ان کے ماں باپ کی وجہ سے آئے گی. ہلاکت، گمراہی ان کے ماں باپ کی وجہ سے آئے گی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ ماں باپ مومن ہوں گے یا کافر؟ تو کہا کہ نہیں، وہ مومن ہوں گے، لیکن جب ان کے بچوں کی پرورش کی باری آئے گی تو جو ہے ان کی دنیا سنوارنے میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ جو ہے ان کی دین کی پرواہ جو ہے نہیں کریں گے، یہاں تک کہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے. میں ان سے بیزار ہوں گے رسول اللہ، کہ میں ایسے ماں باپ سے جو ہے بیزار ہوں. ہاں اگرچہ کہ وہ توبہ کر لے، پھر بعد اگر کوئی توبہ کر لے گا تو شاید اس کو لیے جو ہے رسول وسلم کی جو ہے شفاعت نصیب ہوگی. تو صاف صاف کہہ دیا. اب دیکھیے وہی معمول ہے، دین کو سنوارنے میں جو پوری زندگی جو بچے کے ہم لگا دیتے ہیں، جس شدت کے ساتھ بچے کو جو اسکول میں ڈالنا ہوتا ہے، کالج میں جو ڈالنا ہوتا ہے، جو شدت کے ساتھ جو پڑھائی ہوتی ہے، اب دین کا دیکھیے چہرہ تک بدل چکا ہے. یعنی اب بچے کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ وہ کس مقصد سے پیدا ہوا ہے، اس کی قوم کی شان کیا ہے، اس میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے. کوئی تمیز امتیاز نہیں بتایا جاتا بچے کو. پڑھائیے تعلیم، لیکن تعلیم کے ساتھ اسے بتا دے کہ جو ہے یہ تیرا مقصد نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کسب کے واسطے، ایک نوکری کے واسطے، ایک معمولی سی چیز ہے، اس کے واسطے جو ہے پڑھایا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا جب تجھے جو ہے ترک دنیا بھی کرنا ہوگا جو فرض ہے. اسے بتا دے کہ جو ہے دین اہم ہے، یہ پرائیورٹی ہے. اگر تو جو ہے ایگزام میں فیل ہوگا تو پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن نمازیں اگر چھوٹے گی تو تب جو ہے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اگر تو خدا نہ خواستہ دین مہدی سے پھر جائے گا تو ہمارا تیرے سے جو ہے کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہ اہم چیزیں جو ہے اسے بتانا چاہیے. تعلیم کے ساتھ جو ہے آپ پوری تعلیم تربیت دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو تعلیم تربیت ہے، جو ایجوکیشن وغیرہ ہے، یہ صرف ایک کسب کے واسطے، ایک نوکری کے واسطے. یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ماں باپ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ جو ہے اس نے اپنے بچے کو جو ہے 10th کرایا نہیں کرایا، انٹر کرایا نہیں کرایا، ڈگری کرایا نہیں کرایا. یقیناً اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ ہے کہ جو ہے باپ کا اس کی اولاد کو جو کچھ کے دینا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ، سب سے عمدہ عطیہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب دیکھیے یہ اب انسان کا نفس کیجیے، بہانوں میں جو ہے یہ حدیث لے کے آتے ہیں، یہ ایجوکیشن کے واسطے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس تعلیم کے واسطے جو ہے یہ حدیث، یہ ارشاد نہیں فرمایا. حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ جو ہے اگر علم حاصل کرنا ہو تو چین بھی جاؤ اور علم حاصل کرو. یقیناً رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس تعلیم کے واسطے، یہ ایجوکیشن کے واسطے جو ہے چین جانے کا حکم نہیں دیا. اور اپنے آپ کو جو ہے نبی امی کہتے ہیں. ہم وہ نبی کے امتی ہیں جن کو جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا کہتے، اور جو ہے پڑھائی کے واسطے یہ ثبوت دیتے ہیں جب بات آتی ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس سے تو جو ہے خدا کا علم حاصل کرنا ہے، علم معرفت حاصل کرنا ہے. اس سے مراد چین کو جانے کی جو رسول اللہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی اللہ والا ہے جو خدا کو ملاتا ہے اور چین میں بیٹھا ہوا ہے تو جاؤ اور وہاں پہ جا کے حاصل کرو. اس سے مراد یہ ہے. یقیناً جو ہے یہ تعلیم مراد نہیں ہے. اب ہمارے پاس کا سچویشن ہے کس طرح سے، دیکھیے اب دیکھیے اب دین کا چہرہ بھی کس طرح ہوا ہے. بچہ 10th پاس کرتا ہے تو پھول پنائے جاتے ہیں، بچہ انٹر پاس کرتا ہے تو پھول پنائے جاتے ہیں، مٹھائی لائی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو ڈگری پاس کرتا ہے تو نظر اللہ بھی کی جا رہی، نظر اللہ بھی کی جا رہی. دین کا چہرہ بدل گیا ہے. وہ سیدھا سیدھا دنیاوی تعلیم اس نے حاصل کی ہے. اگر یہ اور اس کو جو ہے اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں. اگر یہ اللہ کی نعمت ہے تو جو ہے پھر کافروں کو نہیں ملنا تھا. اگر یہ اللہ کی نعمت ہے، اچھا پڑھانا، اچھا پہنانا، اچھا کھلانا اگر اللہ کی نعمت ہے حقیقی، تو جو ہے یہ کافروں کو نہیں ملنا تھا نا بھائی. یہ تو جو ہے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت تو جو ہے ایک غیر، ایک دھیڑ، ایک ہندو شخص بھی دے رہا. معافی چاہتا ہوں تھوڑی بولڈ گفتگو کر رہا ہوں. ایک ہندو شخص بھی جو ہے دے رہا ہے یہ تعلیم. تو پھر اس میں اور میرے میں تمیز کیا؟ یہ اللہ کی نعمت اگر ہوتی تو جو ہے اسے نہیں ملتی.
ہمارے ساتھ جو ہے اگر آپ اپنے بچوں کو جو ہے دین سے نہیں جوڑو گے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو ہے آپ جو ہے کفر کے راستے پہ جا رہے ہو. جہاں پہ دیکھیے، اب دیکھیے ایک مثال کے طور پہ کہ فجر کی نماز اور اسکول کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، اسکول جو اسٹارٹ ہوتا ہے 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد سے بچہ جو اسکول جانے کا ٹائم کیسے جو اٹھتا ہے 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. کئی گھرانے میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ تھرڈ پرسن آپ لوگ آئیں، فرسٹ پرسن میں خود ہوں، کہ جو ہے اپنے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے بچوں کو جو ہے نماز کے واسطے اٹھایا نہیں جاتا. بچے بالغ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، وہ 7th 8th 9th 10th کلاس میں ان کو جو ہے، لیکن جس شدت کے ساتھ اسکول کے واسطے اٹھایا جاتا ہے بڑا تعجب ہوتا ہے اور بڑی شرمناک بات ہے. نماز کے واسطے نہیں اٹھایا جاتا. شاید تھوڑی سی کوشش کریں گے تو جو ہے ہلکے طریقے سے جو ہے فارملی کوشش کر دیں گے، لیکن جس شدت کے ساتھ اسکول کو اٹھا کے مار کے بھجاتے ہیں، اگر بچہ نہیں جانے کی ضد کرا تو اسے وہ مار بھی کھاتا ہے. کس تعلیم کے واسطے؟ ایک دنیاوی تعلیم کے واسطے، جس کا نہ کہیں پہ حکم ہے، کہیں پہ بھی حکم نہیں جس چیز کا. اس تعلیم کے واسطے جو ہے جس شدت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، جہاں پہ جو ہے رسول فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنے گھر والوں کو فجر کی نماز کے لیے اس شدت سے اٹھاؤ جس طرح تمہارے گھر میں جو ہے آگ لگ چکی ہے. ایک طرف حکم رسول ہے، ایک طرف خدا کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ جو ہے حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے جو ہے وہ پیغمبروں کو سکھا رہا ہے، ہمارے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ اگر دعا کرو تو اس طرح کرو کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پیغمبروں نے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے جو ہے نماز پر استقامت عطا کر، عبادت پر، صلاۃ پر استقامت عطا کر، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو. ہماری مراد، ہماری تمنا جو ہے اس سے جڑنے کی جو ہوتی تھی اپنی اور اپنے ساتھ اولاد کے ساتھ، وہ بالکل کٹ چکا ہے. دین کا رخ دیکھیے، اب ہم بالکل جو ہے قبلے کو پیٹ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک دم جو ہے 360 ڈگری جو ہے ہم پورا پھرے ہوئے. یہ دائروں کی جو زندگی ہے آپ کو صرف جو ہے حیرت میں پڑھنے کے لیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ صرف تعجب اور حیرت میں پڑھنے کے واسطے جو ہے میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو جو ہے سنا رہا ہوں، تاکہ صرف جو ہے ایک آئیڈیا ہو جائے آپ کو، اور ہمارے کو جو ہے سنا رہا ہوں تاکہ صرف جو ہے ایک آئیڈیا ہو جائے آپ کو اور ہمارے کو کہ جو ہے دین مہدی حقیقت میں کیا تھا. آج ہم بالکل اس کے جو ہے برعکس ہو چکے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ یقیناً آپ دیجیے، ہم بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ان کو بتانا ہے کہ تو جو ہے اللہ کے دیدار کے واسطے پیدا ہو، اس کو بول سکتے ہیں. یہ بات بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. قوم مہدویہ میں جو ہے یہ دیدار کا چرچا ہو سکتا، بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ تیرا مقصد، تیرا مشن جو ہے خدا کو دیکھنے واسطے پیدا ہوا، اس کو بتا سکتے. دیکھو کروڑوں افراد گزرے ہیں اس دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبران گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا. پھر اس میں بھی وہ مہدی موت کی قوم میں پیدا کیا جس میں جو ہے پیغمبروں نے پیدا ہونے کی آرزو کی، اور مہدی موت نے فرمایا تم نے بندے کو مفت میں پایا. اس کو یہ احساس دلانا ہے بچپن سے کہ دیکھ تمہارا امتیاز، یہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا. تو اس مقصد کے واسطے پیدا ہوا ہے. یہ صرف جو ہے اسباب کی جو دنیا ہے جس میں اسباب کے ذریعے جو کمانا ہوتا ہے اس واسطے پڑھایا جا رہا ہے. اس کی ڈگری پہ جو خوشی ہوتی ہے، جو باپ کو ناز ہوتا ہے، نیک ناز ہو رہا ہے. حالانکہ اس کے بعد دیکھیے دنیاوی نقصان ہو رہا ہے. یہ تعلیم وہ پاتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کو چھوڑتا ہے اور چلا جاتا ہے باہر. دنیاوی بھی نقصان وہ یہاں پہ بھی چھوڑ رہا ہے اپنے ماں باپ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. اگر وہ ماں باپ پڑھ کے نافرمان ہو رہا ہے، شریر ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے جو یہودیوں نے عیسائی نے بنایا ہے، اس میں انہوں نے یہ پلاننگ ہی کی تھی کہ بچہ جو ہے بے حیا ہوگا، بے ادب ہوگا، بظاہر جو ہے وہ بولڈ ہوگا. انہوں نے پورا سسٹم بنایا تھا. انڈیا میں ایجوکیشن سسٹم جو ہے اکبر کے زمانے میں ہوا تھا. پھر بعد میں جب انگریزوں نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ حالات یہاں پہ آخر کس وجہ سے جو ہے ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، تو دیکھا کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے بہت بہترین ہے جس کی بنیاد اسلام تھی. تو لارڈ میکوائے نے جو ہے انگریزوں کے ایک بہت بڑے یہاں کا جو وائسرائے تھا، اس نے جو ہے ایک سسٹم، ایجوکیشن سسٹم تیار کیا تھا کہ جو ہے جس سے جو ہے بچہ پڑھتا جو ہے بے ادب ہوگا، نافرمان ہوگا اور اپنے جو ہے دین سے پھرتا جائے گا. اور وہی ایجوکیشن سسٹم آج تک چل رہا ہے. ایک کڑوی حقیقت ہے. تو بہرحال اس سے دیکھیے جو پڑھ رہا ہے وہ ماں باپ کا جو ہے زیادہ نافرمان ہو رہا ہے. جو ہمارے بڑے تھے وہ کم پڑھے لکھے تھے اور وہ ہمارے سے زیادہ ماں باپ کے فرما بردار تھے. اور اگر آپ دین کے ساتھ، اب یہ پڑھائیے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ دین کے ساتھ اگر جوڑے رکھیں گے تو یقیناً وہ ماں باپ کا فرما بردار رہے گا. کیونکہ وہ پڑھے گا قرآن میں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو ہے اعلان کر دیا کہ تم میری بندگی کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ رسول کو پڑھے گا، وہ خاتمہ اسلام کو پڑھے گا، ان کے اعمال کو پڑھے گا، اور وہ یقیناً ماں باپ کا فرما بردار ہوگا. جب دین سے جڑے گا تو فرما بردار ہوگا، دنیا سے جڑے گا تو یقیناً وہ نافرمان ہوگا. اتنی زندگی اس کے پیچھے لگا دی. 30-60 سال میں جو ہے اپنے ہمارے بڑے جو ہے ریٹائر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے 30-40 سال زندگی لگا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ انہیں چھوڑتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے.
اور ہم اس کو جو ہے نعمت سمجھ رہے ہیں. اچھا پڑھانا, اچھا لکھانا, اچھا پہنانا. 2 واقعات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر یہ نعمت ہوتی تو ہمارے بزرگان دین اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کی. اچھا پہنانا, اچھا کھلانا اگر نعمت ہوتی تو ہمارے بزرگ دین کیوں نہیں کرے. حضرت بندگی میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل کے فرزند بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گل رحمۃ اللہ علیہ جو مشراوت کے صاحب عزیرہ ہیں, مشہور واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جو ہے بچے کا, شہزادے کا, مرشد زادہ ہے, ان کا جو ہے پیجامے کا جو ہے پیجامہ جو ہے پھٹ پھٹ کے جو ہے پارا پارا ہو چکا ہے, کئی پیون اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. سویت دینے والے نے, جو سویت دینے والے جو فقیر تھے جن کے پاس فتویٰ آتی تو ان کا کام تھا پورے فقراؤں کو بانٹنا. تو انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے سویت کے پیسے دیکھے, اپنے شہزادے کا, مرشدزادے کا حال دیکھا, بہت برا حال ہے. تو فوراً جو ہے وہ پیسوں سے جو سویت کے پیسے آئے تھے جو فقراؤں کو بانٹنا تھا, اسے جو ہے ایک نیا پیجامہ بنوائے اور جو ہے حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ دیا کہہ کے دے دیے. آپ نیا پیجامہ پہن کے جب والد کے سامنے آئے تو بلائے کہ قاسم جی ادھر آؤ, یہ پیجامہ کہاں سے آیا؟ تو بولے کہ جو ہے فلاں فقیر نے دیا. ان کو بلائے اور پوچھا کہ تم نے جو ہے یہ پیجامہ کہاں سے دیا؟ تو کہا کہ خونکار شہزادے کا بہت برا حال تھا, بہت پھٹے پرانے پیجامے میں تھا, اس لیے جو ہے میں نے جو سویت کے پیسے تھے اس سے جو ہے شہزادے کے واسطے یہ پیجامہ بنا دیا. تو کہا کہ کیا مجھے معلوم نہیں کہ قاسم جی کا کیا حال ہے؟ بندہ اس حال میں جو ہے قاسم جی کو آزما رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اس حال میں جو ان کو آزما رہا ہوں, یہ جو تم نے جو پیسے سے یہ کام کیا ہے. آپ نے فوراً فرمایا کہ قاسم جی وہ پیجامہ بدلو, پرانا پیجامہ پہنو اور جو مستحق ہے اس کو دے ڈالو. اگر حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے والد چاہتے کہ اپنا بچہ اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا پڑھنا, تو یقیناً جو ہے ان کو اچھے کپڑوں میں رکھتے, اچھا کھلاتے, اچھا پلاتے. لیکن وہاں پہ اللہ سے جوڑنا مقصد تھا. وہ باپ کا حق پورا ادا کر رہے تھے, حقیقت میں باپ کا حق پورا ادا کر رہے تھے. اللہ سے جوڑنا مقصد تھا کہ اس کی رضا پہ راضی رہنا مقصد تھا. دیکھیے جب بندگی سے یوسف بارہ بن جائے, ان کے جو ہے بہت بڑے بڑے مریداں تھے, ان کی بہت بڑی ارشاد تھی. تو آپ کے جو ہے فرزند کا لیکن یہ عالم ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے اچھا کھلانا, اچھا پہنانا نہیں سوچا, بلکہ دین کی تعلیم کے واسطے اگر اس حالت میں بھی رہنا ہے تو اس پہ جو ہے راضی رہیں. اب ایک واقعہ آپ کے سامنے کہتے ہیں, اپنی بات کر رہا ہوں. اگر اچھا کھانے کی بات ہوتی, اچھا کھلانے کی اگر بات ہوتی ہے اپنے بچوں کو, ہم دیکھتے ہیں نا کہ میری ذمہ داری ہے, جو اپن رواب سے کہتے ہیں کہ اللہ میرے سے جو ہے میری ذمہ داری پوری کرا رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہوں اور میں جو ہے اپنے بچے کو کپڑے پہنا رہا ہوں اور اپنے بچے کو جو ہے کھلا رہا ہوں. اگر واقع میں یہ ذمہ داری ہے تو جو ہے یہ ذمہ داری دیکھیے بزرگان دین کے ساتھ کیسا ہوئی ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر اگر ہم ناز کر رہے ہیں تو لیکن یہ عمل اوپر کے لوگوں نے کیوں نہیں کیا. ایک روز بندگی میاں سید محمود سیدندی خاتون ارشد اور آپ کے پوتے میاں سید عبدالحی کو کسی امیر کے ہاں سے للہ دعوت کا کھانا آیا. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ جو ہے دائرے میں طریقہ یہ تھا کہ جو ہے دعوت کے وقت سے پہلے تو جو ہے باہر جاتے نہیں تھے. اگر دعوت ہوتی تو کوئی جو ہے آ کے کہتا کہ جو ہے آج آپ کو خونکار کو اور آپ کے پوتے کو جو ہے دعوت ہے, تو دعوت کا کھانا دونوں کے واسطے آ جاتا. اب دعوت چونکہ صرف دونوں کو دی گئی, جیسا جو ہے اگر آپ دونوں اگر سمجھے مجھے دعوت دی گئی تو صرف میں ہی جاؤں گا اور کھانا کھا کے آؤں گا. اب دعوت یہاں پہ بھی جاری, تو طریقہ یہی تھا کہ دعوت چونکہ مجھے ہے اور کھانا صرف مجھے آیا ہے تو مجھے صرف کھانا ہے اور باقی کھانا بچتا تو بھیجا دیتے تھے. کیونکہ دعوت کا اصول ہے اگر آپ جائیں گے تو تھوڑے آپ گھر والوں کا سے لے کے آئیں گے. تو پہلے جو ہے جاتے نہیں تھے, یہاں پہ بیٹھ کے کھاتے تھے. تو دائرہ کا طریقہ یہ تھا فقراؤں کا کہ دعوت اگر آ کے سید خاتون ارشد کو دی گئی تو وہ صرف کھانا وہ خود کھاتے, اس کے بعد ماں باقی کھانا بھیجا دیتے. اب دیکھیے واقعہ کیا ہوا ہے. دعوت سید خاتون ارشد کو ہے اور ان کے پوتے کو ہے, تو کسی امیر کے یہاں سے للہ دعوت کا کھانا آیا. دادا پوتا مل کر کھانے بیٹھے اور آپ کی 6 سالہ صاحبزادی بی بی عائشہ اور آج صاحبہ بی بی مکھیاں اڑانے لگی. بیٹی بیٹھ کے جو ہے مکھیاں اڑا رہی ہے, اڑانے لگی. مکھیاں اڑاتے اڑاتے بے ہوش ہو کر گر گئی. خاتون ارشد بول اٹھے کہ کیا ہوا کیا ہوا. آپ کی زوجہ یعنی آپ کی بیوی بی بی راجے فاطمہ اور بی بی بو نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ بچی کو 3 روز کا فاقہ ہے اور اسی وجہ سے غش کھا کر گر گئی. حضرت نے فرمایا کہ اگر بندے کو اختیار ہوتا تو سلونی کا منہ کھول کر اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈال دیتا, لیکن مجبور ہوں. بچا ہوا کھانا جو ہے واپس میزبان کے پاس بھیجا دیا گیا. اتنا اللہ کی مرضی پہ راضی تھے, اتنی شدت کے ساتھ اس طرف تھے. اگر اچھا کھلانا پلانا, یہاں پہ تو ہم حرام کا تک نہیں سوچ رہے, وہاں پہ تو جو ہے حلال کھانا تھا, فاقہ تھا, وہ جو ہے بچے کو کھلانے کے, کیونکہ جو ہے صرف ان کے واسطے اللہ دیا آیا تھا, ان کے واسطے نہیں آیا تھا. ہم بچوں کو کھلانے کے واسطے ایک ٹائم کا بچوں کو بھوکا نہیں رہ سکتے, بلکہ انہیں اتنا کھلا رہے ہیں, انہیں تو جو ہے کم سے کم کھاتے وقت جو ہے اللہ کا نام لینا تو جو ہے یہ تک نہیں سکھا رہے.
کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں لیکن ساتھ میں اللہ کا نام لینا تک نہیں سکھا رہے ہیں ہم اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو. دسترخوان پہ آداب کچھ نہیں. کیا آداب؟ سر ڈھانپ کے کھانا، بسم اللہ کہہ کے کھانا، اللہ اللہ کہتے ہوئے کھانا، یہ کچھ نہیں سکھایا جا رہا. یہاں پہ دیکھیے فخر و فاقہ ہے. بچی جو ہے مکھیاں اڑا رہی ہے کیونکہ اللہ دیا کہہ کے صرف ان کے واسطے اللہ دیا ہے، وہ بچی کے واسطے نہیں ہے. بچی بے ہوش ہو گئی لیکن لقمہ نہیں ڈالا گیا اور کہا کہ جو ہے اگر اختیار ہوتا یعنی اگر میرے بس میں ہوتا تو سلونی کا منہ کھول کر اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈال دیتا لیکن مجبور ہوں. اللہ کی مرضی پہ یہ لوگ راضی رہے. یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. یہاں پہ آدمی آ کے جو ہے مار کھا جاتا ہے. اولاد اور مال کے بعد تو جو ہے اولاد سب سے بڑی آزمائش ہے. یہ آزمائش جو ہے ہمارے جو ہے بزرگ دین کے اوپر جو ہے ہوتی رہی ہے. ان کے سامنے بچے جو ہے انتقال کرتے گئے. آپ سنیں گے اللہ چاہا تو کل کی نشست میں اور 2-3 واقعات ہیں بیویوں کے اوپر، کس طرح کے جو ہے دائرے کی بیویاں ہوا کرتی تھی، کس طرح کے جو ہے بچے ہوا کرتے تھے اور اللہ کے دین پہ کس طرح راضی رہتے تھے. دیکھیے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے کم سے کم انہیں یہ بتا دیں کہ جو ہے کچھ بھی پڑھا لو، کچھ بھی لکھا لو، اچھا پہنا لو، اچھا کھلا لو، اچھی تعلیم بھی پڑھا لو، لیکن انہیں جو ہے کم سے کم اس قوم کے بارے میں بتا دو، اپنے بارے میں بتا دے کم سے کم کہ جو ہے میں کس لیے پیدا ہوں. آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. کیا آپ کہہ دو کہ جو ہے تو اس کے واسطے پیدا ہوا ہے، خدا کو دیکھنے واسطے تو پیدا ہوا ہے. اور جب بچہ بڑا ہو تو اسے جو ہے بتا سکتے ہیں آپ. ہمارے پاس کا یہ ذکر کا طریقہ ہے. رسول وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھا دو، پھر وہ جیے یا مرے. یعنی وہ کامیاب ہو گیا. جب بچہ بولنا سیکھے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھا دو. ہمارے پاس یہی ذکر کی تعلیم ہے. بچہ برابر بول سکتا ہے. آج 3-4 سال کا بچہ ہمارے گھر میں بچے ہیں، وہ پوئما پڑھتے ہیں، گانے گاتے ہیں. یہ جگہ اپنے گھروں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ مجھے وہ کر سکتے ہیں تو کیا ذکر نہیں کر سکتے؟ وہ ٹف معلوم ہو رہا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ اوور کر رہے ہیں. اگر اپن یہ بات کر رہے ہیں تو ہم سے اوور آپ کو کرنا ہی آپ کا کام ہے. ایک مرد سے جو ہے پوچھا جائے گا. ہمارا کام ہے جو ہے اپنا پیغام وہاں تک پہنچانا ہے. جب رسول اللہ نے حکم دیا جب تمہارا بچہ بولنے لگ جائے تو لا الہ الا اللہ بولو، اور ہمارے پاس کی ذکر کی تعلیم یہی ہے تو بچے کو سکھا سکتے ہیں اللہ تو الہ الا اللہ بولنا. وہ بول سکتا ہے. جب وہ اس عمر میں گانے گا سکتا ہے اور پوئما پڑھ سکتا ہے. بچہ 3-4 سال کا بھی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے جو اسے یہ یاد دیا جاتا ہے، تو کیا وہ یہ تعلیم نہیں پا سکتا؟ آپ جو ہے یہاں پہ کچھ چنگاری اس کو جو ہے لگنے نہیں دیتی. یعنی جو ہے چنگاری جو ہے بچے کو جو ہے ماں باپ لگنے نہیں دیتی، اور جو ہے دوسری طرف سے دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں اس طرف. یہ دھیان نہیں جا رہا ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا جو ہے دیکھیے جو فجر کی نماز کی وجہ سے جو نہیں اٹھاتے ہیں، یہ جو ہے بہت بھیانک پردہ ہے ہمارے اوپر. اور اس کے برعکس جو شدت کے ساتھ اسکول کے واسطے اٹھاتے ہیں اس کو مار کر جو ہے بھجاتے ہیں. یہ اللہ کا خوف، اس کے عذاب کا خوف ہمارے پاس سے چلا گیا ہے. امام اسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. چراغ کی لو پر انگلی رکھو گے تو برداشت نہیں کر سکو گے، دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اسلام کا فرمان ہے چراغ کی لو پہ آپ جو ہے انگلی نہیں رکھ سکتے، دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ ہم خدا کے عذاب کو، آخرت کو جو ہے بھول چکے ہیں، اسی لیے جو ہے ہمارے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. ہمارا کام ہے کہ بچوں کو جو ہے دین کی تعلیم جو ہے پہنچا دیں، انہیں جو ہے اس کا مقصد بتا دیں. آج کل کی تعلیم کیسا نہیں، بچوں کو جو ہے فارملی جو ہے قرآن مجید عربی وغیرہ پڑھا دے، لوگ کیا کہیں گے یہ سمجھ کے نہیں، بلکہ جو ہے اس کی مراد تک پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ کا ذمہ داری ہے آپ جو ہے پیغام پہنچا دیں، قوم مہدویہ کی حقیقت بتا دیں، اس کی آمد کے مقصد بتا دیں. اس کو بتا دیں کہ جو ہے تیری ڈگری وغیرہ جو ہے صرف جو ہے معمولی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں. تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. تو خدا تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا اس بات کی مجھے پرواہ ہے. اور یاد رکھ لے کہ اگر تو دین مہدی پہ قائم رہے گا تو ہی تو میرا ہے، ورنہ جو ہے تو میرا نہیں ہے. یہ بات جو ہے کھری کھری جو ہے رکھ دی جائے. بہرحال اللہ چاہا تو کچھ اور تفصیلیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی. تو آخر دعوانا